بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى، جل جلاله وعم نواله، والصلاة والسلام على السيد الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى قادة التقى. أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا يعلمون. اور ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے واسطے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے. لفظی ترجمہ کریں تو تاکید ہے کہ ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر تمام کے تمام لوگوں کے لیے خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر. لیکن اکثر لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں. اس آیت میں پہلی بات تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ماقبل میں کیا بات چل رہی تھی، پیچھے کیا بات چل رہی تھی، اور اس کا پیچھے والے مضامین سے کیا تعلق ہے. پھر اس آیت پہ آتے ہیں. گزشتہ آیات میں اس صورت کے شروع سے اللہ کی قدرت، اللہ کی نعمتیں، گویا ایک لحاظ سے توحید ہی کا تذکرہ چل رہا ہے. اور بھی باتیں ضمن آئیں، اصل توحید کو بیان کیا جا رہا ہے. اور توحید کے ساتھ ایک اہم عنوان ہے رسالت. اس آیت میں رسالت کا ذکر ہے. اور پھر آگے آیتیں آتی ہیں آخرت کی، قیامت کی، آگے اس کا ذکر ہے. اور یہی تین بنیادی مضامین ہیں قرآن کریم کے: توحید، رسالت، آخرت. پورے قرآن کریم کا خلاصہ اگر جمع کریں تین چیزوں میں تو یہ ہے توحید، رسالت اور آخرت. تو اس آیت میں رسالت کا ذکر ہے. یہ تو ایک بات ہو گئی. اب اس آیت پہ اگر غور کریں تو اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، آپ کے مقام کو بیان کیا گیا ہے، لیکن ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری بھی بیان کی گئی ہے. دونوں چیزیں ہیں. ایک شخص کے ذمے بہت بڑی جگہ دے دی جائے کہ تمہیں اس پوری جگہ کا خیال رکھنا ہے. کسی کو ایک بہت بڑی زمین دی جائے کہ تمہیں یہ پوری زمین میں دیکھ لو، جہاں جو گند ہے، کانٹے ہیں، کانٹے دار درخت ہیں، ان کو صاف کرنا ہے، اس زمین کو صاف کرنا ہے. جو جگہ مٹی قابل ہے، اس قابل ہے کہ وہاں کچھ اگایا جائے تو وہاں پیداوار اگانی ہے، جو قابل نہیں ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے. بہت بڑی زمین دے دی جائے، ذمہ داری ہے. وہ ایسی زمین کا وہ حصہ جہاں انسان پہنچ بھی نہیں سکتا، وہ بھی دے دیا گیا. اتنی دور تک کی بڑی سی زمین کیسے کرنا ہے یا اللہ؟ لوگ تیار کرنے ہیں، پہلے لوگوں کو سکھانا ہے کیسے کرنا ہے، پہلے ایسے لوگوں کو تلاش کرنا ہے جو آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں. وہ ساتھ دیں گے، پھر ان کو سکھانا ہے، ان کی تربیت کرنی ہے. وہ جب سیکھ جائیں، ان کی تربیت ہو جائے، پھر ان کو آگے بھیجنا ہے. وہ آگے کام کریں گے، پھر آگے دوسروں کو سکھائیں گے، پھر آگے وہ دوسروں کو سکھائیں گے. اس طرح وہ سلسلہ چلتے چلتے، ورنہ جس کو ذمہ داری دی گئی وہ وہاں تک پہنچ نہیں سکتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جن کو تربیت کرنی ہے ان کو دو چیزوں کی تربیت کرنی ہے. ایک یہ کہ کام کیسے کرنا ہے، دوسرا ہے کہ کام آگے سکھانا کیسے ہے. بڑی قابلیت، مضبوط قابلیت ان میں پیدا کرنی ہے. یہی ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی. پوری دنیا کہاں رہ کر؟ مکہ مکرمہ میں رہ کر. جبکہ سفر کے کوئی اسباب نہیں تھے، فون وغیرہ نہیں تھے، دنیا کی دوسرا علاقہ کہاں ہے وہاں پہنچنا ممکن نہیں تھا. ابھی تو مکہ والے ہی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. جو جماعت تھی وہ بہت کمزور تھی، اور جنگ کی اجازت تھی نہیں، مقابلے کی اجازت تھی نہیں. بس صبر کرتے رہو، صبر کرتے رہو.
ان حالات میں ذمہ داری دی گئی کہ پوری دنیا میں توحید کا پیغام آپ کو پہنچانا ہے، پوری دنیا میں حق بات آپ کو پہنچانی ہے۔ یا اللہ، وہ کیسے ہوگا؟ افراد تیار کرنے ہوں گے۔ یہ چیز ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر چلی آتی رہی ہے کہ افراد تیار کرنے ہیں، لوگ تیار کرنے ہیں جو کام کو سیکھیں، کام کریں اور آگے دوسروں کو تیار کریں۔ یہ بنیادی چیز ہے۔ لوگوں کی مختلف چیزوں پر ذہن ہوتا ہے کہ یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، دوسرے کام بھی کرنے کے ہیں اور ضرور کرنے ہیں۔ اہم کام جو ہوتا ہے وہ انسان خود، ظاہر ہے کہ دوسروں کو تیار کرنے کے لیے خود اپنے آپ کو بھی تیار کرنا ہوگا، خود مضبوط ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک نبوت نہیں ملی، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع ہی سے باکمال تھے۔ کتنا مضبوط بنایا گیا، کتنا مضبوط بنایا گیا، کتنے کمالات آپ میں رکھے گئے۔ اس لیے جب آگے وہ کمالات منتقل ہوئے تو کیسے درجے کے منتقل ہوئے۔ پھر صحابہ جب تیار ہوئے تو کیسے مضبوط تیار ہوئے۔ ایک ایک صحابی عجیب شان کے مالک تھے۔ ایک ایک صحابی بڑے عجیب تھے۔ وہ افراد تیار کیے جنہوں نے خود مضبوطی سے دین پر جم کر دکھایا، دوسرے افراد کو تیار کیا، باتیں آگے پہنچائیں، ان کو تیار کیا کہ تمہیں خود آگے سیکھنا ہے، سکھانا ہے اور آگے یہ کام کرنا ہے۔ اور اس طریقے سے دین اب تک پہنچتا رہا ہے، پھیلتا رہا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا تھا کہ دیکھو ایک وقت ایسا آئے گا، لا يبقى على الارض بیت مدر ولا وبر الا ادخلہ اللہ کلمۃ الاسلام۔ دنیا بھر میں جنگل ہو یا شہر ہو، کچا مکان ہو، پکا مکان ہو، کوئی علاقہ ہو، کوئی مکان باقی نہیں رہے گا مگر یہ کہ وہاں اسلام کی بات پہنچ جائے گی، حق بات پہنچ جائے گی۔ اور ایسا ہی ہوا۔ اس وقت تو سوچنا بھی مشکل تھا کہ کیسے ہوگا، لیکن ہوا۔ جن کی قسمت میں اللہ تعالیٰ نے خیر رکھی تھی ان کو اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے استعمال فرمایا۔ اور بعید نہیں ہے کہ ہم سب جو سننے والے ہیں، ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس کام کے لیے استعمال کر لیں۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ نہیں مجھے تو تقریر کرنا آتی نہیں، مجھے تو بولنے آتا نہیں۔ اس کے لیے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے بہت زیادہ علم کی ضرورت نہیں ہے۔ جو ہم نے سیکھا ہے اس پر عمل کریں، سنتوں کو سیکھتے جائیں، عمل کرتے جائیں، ہمارے ماتحت ہمارے طریقوں کو دیکھیں گے، عمل کرتے جائیں گے۔ بس اپنے گھروں میں بھی اگر ہر شخص نے اگر اپنا گھر تیار کر لیا تو آگے پہنچا رہا ہے دین۔ اور انسان کے لیے جب حدیث میں آتا ہے صدقہ جاریہ تو یہی تو ہے، ولدن صالحا یدعو لہ، نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتے رہیں۔ باہر کے لوگ تو باہر کے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن گھر کے افراد پر تو انسان کام کر سکتا ہے اور گھر میں ماحول بنا سکتا ہے۔ یہ انسان کی ذمہ داری ہے۔ اور یہ کام اگر سلسلہ جاری رہا تو ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ذمہ داری ڈالی گئی تھی اس ذمہ داری میں حصہ لینے والے، چاہے بہت ہی کم پرسنٹ ہو لیکن کسی درجے میں حصہ لینے والے ہم بھی بن جائیں گے۔ یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم تقریر نہیں کرتے، ہم تفسیر نہیں کرتے، ہم یہ نہیں کرتے، نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو ایک ظاہری اسباب ہیں، لیکن انسان جہاں پر بھی اس کے خاندان کے افراد ہیں، ماتحت کچھ افراد ہیں، ان میں ایک عملی نمونہ بھی پیش کر دیتا ہے تو یہ بھی دین کو آگے پہنچانا ہے۔ دین اصل تو عمل سے ہی پہنچا ہے، ماحول سے پہنچا ہے۔ ماحول بنانا اتنا تو انسان کر سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ذمہ داری ڈالی گئی، تمام، صرف مکہ والے نہیں، صرف مکہ مدینہ والے نہیں، صرف جہاں جہاں آپ پہنچ جائے وہاں تک نہیں، صرف عرب کا علاقہ نہیں، پوری دنیا۔ اور صرف انسان نہیں بلکہ جنات بھی، کافۃ للناس۔ جو عربی جانتے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ اصل ہونا چاہیے للناس کافۃ، کافۃ حال ہے ناس کا، تو یعنی ترکیب کے اعتبار سے اس میں جو بھی ترکیب ہوگی، لیکن بہرحال کافۃ جو ہے وہ تو حال بن رہا، بعد میں آنا چاہیے، لیکن تاکید کے طور پر پہلے لایا
کہ کافۃ للناس، تمام کے تمام لوگوں کے لیے آپ کو ہم نے بھیجا ہے، آپ پر ذمہ داری ہے، بشیراً و نذیراً۔ جو بات مان جائے اس کے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے، جنت ہے، اللہ کی رضا ہے، نعمتیں ہیں، اور بات نہیں مانتا اس کے لیے دوزخ ہے، نذیراً۔ نیکیاں کرتا ہے بشیر تو اس کے لیے بشارت، اور اگر گناہ کے کام کرتا ہے، معاصی میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کو ڈرنا چاہیے۔ اب مکہ کے لوگ اس کو کہاں سمجھ سکتے تھے کہ یہ مکہ میں رہ کر ان کی دعوت امریکہ کینیڈا میں پہنچے گی، چائنا میں پہنچے گی، وہاں کے لوگ اسلام میں داخل ہوں گے یا اسلام کی بات ان تک پہنچے گی، ہندوستان تک پہنچے گی۔ ہندوستان تو قریب تھا پھر بھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری دی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے وہ باتیں آگے پہنچائی، صحابہ کو تیار کیا، مختلف ممالک کے لوگ آئے، مختلف اطراف سے لوگ آئے، اور پھیلتے پھیلتے سلسلہ اتنا پھیلا، صحابہ نے اس کو پھر آگے بڑھایا، رک نہیں گئے کہ اچھا بس ٹھیک ہے ہمارے پاس ماحول بن جائے، پوری دنیا میں پھیلایا، اور پھیلتے رہے صحابہ، پھیلتے رہے۔ ورنہ تو ہندوستان ہی کے دیکھ لیں جو عرب سے زیادہ دور نہیں ہے، وہاں ان علاقوں میں کیا حال تھا؟ جاہلیت ہی جاہلیت تھی۔ صحابہ آئے، صحابہ کم از کم تابعین کے زمانے میں تو سلسلہ بہت عام ہو گیا، تابعین وہاں، تابعین مدفون بھی ہیں ہندوستان میں، اور پھر وہ سلسلہ بڑھتے بڑھتے دین کہاں سے کہاں پہنچا، اور کن کن لوگوں نے دین کی خدمات کی، کیسی کیسی خدمات کی۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ تو یہ میں بتا رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری بھی بیان کی گئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بھی بیان کیا گیا ہے۔ کسی کو وہی بڑی ذمہ داری دی جاتی ہے، حالانکہ جیسے قرآن میں آتا ہے وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں، ہر شہر میں کوئی پیغمبر بھیج دیتے، لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ تاکہ آپ کی ذمہ داری بڑھے، آپ کی فضیلت بڑھے، آپ کا مقام زیادہ ہو۔ اب پوری دنیا میں جتنے مسلمان جو بھی اعمال کرتے ہیں، جتنے اعمال ہوتے ہیں، وہ سب ٹھیک ہے، جو کر رہا ہے اس کو اپنا پورا مل رہا ہے، جس نے اس کو سکھایا اس کو ثواب مل رہا ہے، جس نے اس کو سکھایا اس کا ثواب مل رہا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو تمام کا ثواب مل رہا ہے، اس لیے کہ ان کے ذریعے سے یہ دین دنیا میں پھیلا ہے، اور ان تمام کا ثواب دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مل رہا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے مقام رکھا ہوگا کہ یہ 100 سال کے لیے نہیں، 1000 سال کے لیے نہیں، پتہ نہیں کب تک یہ سلسلہ چلتا ہے، 1500 سال تو تقریباً ہو گئے، اور جتنے لوگ جہاں جہاں جو بھی عمل کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، ان کو اپنا تو پورا ملتا ہے، سکھانے والوں کو ملتا ہے، اور پھر اوپر تک سلسلہ چلتے چلتے تمام کا ثواب، تمام کا اجر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو مقام رکھا تھا، مقام تو دیا، لیکن درجات کی بلندی کا سلسلہ مستقل جاری ہے، اور اس کی کوئی حد نہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو کون کیا سمجھ سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ قیامت تک کے لیے پیغمبر تھے، اس سے بھی معلوم ہو گیا کہ اب کو اور پیغمبر نہیں آئے گا، چونکہ کافۃ للناس، تمام لوگوں کے لیے۔ پہلے کوئی نبی تمام لوگوں کے لیے نہیں آیا تھا، ایک خاص قوم کے لیے آتے تھے۔ بنی اسرائیل میں نبی بنی اسرائیل کے لیے آئے، خاص قوم کے لیے آئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہو گیا کسی خاص قوم کے بارے میں تو الگ بات۔ تو ایک ایک قوم کے لیے عام طور سے انبیاء آتے تھے، تمام دنیا بھر کے تمام لوگوں کے لیے، تمام اقوام کے لیے ایسا نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اسی وجہ سے محفوظ رہیں۔ پہلے انبیاء کی تعلیمات بھی محفوظ نہیں تھیں، تعلیمات محفوظ رہیں، قرآن محفوظ رہا، احادیث محفوظ رہیں، صحیح اس میں کتنا ہے، کون سے درجے کی روایت ہے، کیا ہے، تمام باتیں محفوظ رہیں۔ یہ ایسا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی بڑی عجیب،
اس کے عجائبات بھی بڑے عجیب، نئی نئی سائنسی تحقیقات کے بعد اس میں اور زیادہ باریکیاں معلوم ہوتی ہیں کہ کیا کیا فوائد ہیں ان سنتوں میں، اور جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان تعلیمات کی حفاظت فرمائی وہ بھی بڑا عجیب ہے، ایک عجیب معجزانہ طریقہ ہے۔ واحد پیغمبر ہیں جن کے دفن کی جگہ یقینی طور پر معلوم ہے، قیامت تک کے لیے تھے، تعلیمات بھی محفوظ، لایا ہوا قرآن اور کتاب بھی محفوظ، آپ کی جگہ بھی محفوظ، سب کچھ محفوظ ہے۔ باقی انبیاء کے بارے میں بہت سو کے بارے میں کہا جاتا ہے فلانی جگہ نبی کی قبر یہاں ہے، لیکن تاریخی بات ہے، وہ تاریخی بات ہے، بالکل یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں امت کو جو کچھ ملا ہے اس کو تو ہم شمار کرنے جائیں تو اس کی کوئی انتہائی نہ آئے کہ کیا کچھ امت کو ملا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں۔ مختصر لفظوں میں کہ اس امت کو خیر الامہ قرار دیا گیا، تمام امتوں میں سب سے افضل ترین امت اس امت کو قرار دیا گیا۔ وقت ان کا تھوڑا، زندگی تھوڑی، عمر کم اور نیکیاں زیادہ، فضیلت ان کے لیے زیادہ، تھوڑا کرو زیادہ کماؤ، زیادہ گناہ کرو استغفار آسان کر دیا، بہت سی سہولتیں اور رعایتیں اس امت کو دی گئیں۔ کیا کچھ اس کا تذکرہ کریں، یہ ایک مستقل بہت طویل عنوان ہے، اس پر ہم نہیں جاتے، اور ہر ایک نے اپنے اپنے طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی۔ قرآن نے تو خیر تعریف کی ہی کی ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ لوگ آپ کو جانتے نہیں، آپ تو اس مقام کے ہیں۔ مختلف لوگوں نے مختلف طریقوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ، صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا۔ کسی نے کہا یا خیر من دفنت فی الترب اعظمہ، اے وہ بہترین شخصیت، افضل ترین شخصیت جو کسی جگہ دفن کی گئی ہے، مٹی میں دفن ہونے والے تمام میں سب سے افضل ترین شخصیت آپ ہیں۔ فطاب من طیبہن القاع والاکم، جن کی خوشبو سے تمام اطراف کی زمینیں اور زمین بھر کا علاقہ خوشبودار ہو گیا۔ یا خیر من دفنت فی الترب اعظمہ، فطاب من طیبہن القاع والاکم، نفس الفداء لقبر انت ساکنہ، فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم۔ میری جان قربان ہو اس قبر پر جہاں آپ کا جسم اطہر ہے، اس میں پاک دامنی، اس میں جود و سخا مدفون ہے۔ ہر ایک نے اپنے اپنے طریقے سے آپ کے کمالات کو بیان کیا۔ کسی نے کہا وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، فطرت بے چین تھی کہ کوئی ایسی شخصیت آئے جو ہمیں فطرت اور انسانیت سکھائے۔ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات جب بیان فرماتے تھے، اشعار میں شاعروں نے کیا کچھ کہا، تعریفیں فرماتے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ تعریفات کی، بہت کچھ تعریفات کی۔ شاعر کیا فرماتے ہیں، مَا إِن مَدَحْتُ مُحَمَّدًا بِمَقَالَتِي، میں نے جو اشعار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی ہے، آپ لوگوں کو، سننے والوں کو لگ رہا ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہا ہوں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف نہیں ہے۔ ما ان مدحت محمدًا بمقالتی، میں نے اپنے کلمات کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی مدح نہیں کر دی، بلکہ ولکن مدحت مقالتی بمحمدی، میں نے اپنے کلام کی عظمت کو بڑھا دیا، اپنے کلام کو قابل تعریف بنا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کر کے۔ یہ میرا چند جملے کہہ دینا، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی مدح نہیں ہو گئی۔ ہاں ہمارا یہ درس قابل مدح ہو گیا کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور مدح بیان کی جا رہی ہے۔ کسی نے جنت کو خطاب کر کے کہا کہ یہ جنت
تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں، میرے دل کا طواف کر جنت، میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ یہ صرف شاعرانہ باتیں نہیں ہیں۔ جس دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو، عظمت ہو، وہ دل قابل قدر ہے، وہ بہت قیمتی دل ہے۔ یوں تو جنت میں سب ہے، مدینہ نہیں، اور جنت مدینہ میں موجود ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جنت میں جانے کے بعد ہم یہ کہیں، کوئی جنت میں جانے سے انکار کر دے کہ مدینہ، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت میں ہوں گے تو جنت کی قیمت بڑھ جائے گی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ہے تو دنیا کی قیمت بڑھی ہوئی ہے۔ درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ایسی تھی کہ خود نہ تھے جو راہ پر، جو خود راستے پر نہیں تھے، گمراہ تھے، وہ دوسروں کے ہادی بن گئے۔ کیا نظر تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جو خود مردہ ہیں وہ دوسروں کو زندہ کرنے والے بن گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ صحابہ کی شان عجیب تھی کہ وہ خود غلط راستے پر جہالت میں پڑے ہوئے، کیسی جہالت، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان میں کمال رکھا تھا اطاعت کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا جو کمال ان کو دیا گیا تھا، وہ اطاعت ایسی تھی کہ اچھا پرانی عادتیں بچپن کی، ایک جملہ سنا اور چھوڑ دیا، یہ نہیں پوچھا فرض ہے، واجب ہے، حرام ہے، کیا ہے، ایک جملہ سنا اور چھوڑ دیا۔ تو یہ تھے جو مردہ تھے لیکن پھر مسیحا، دوسروں کو زندہ کرنے والے بن گئے۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، سر آفرینش پیدائش کا راز سمجھ گئے کہ دنیا میں کیوں آئے ہیں۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا۔ سوتے چہروں سے زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ خیر، میں تو کہیں اور چلا گیا۔ بات یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کو مختلف انداز سے مختلف شاعروں نے مختلف طریقوں سے بیان کیا ہے، اور ہر ایک کا اپنا ایک ذوق ہے، ہر ایک کا اپنا ایک طریقہ ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ہم نے آپ کو جہاں والوں کے لیے، پوری کی پوری دنیا، تمام لوگ، انسان، جنات، سب کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ اکثر لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں۔ صحیح بخاری مسلم میں روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے 5 ایسی چیزیں دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئیں۔ ایک تو بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا رعب دیا ہے کہ مسافت کے لحاظ سے 1 مہینہ دور مسافت تک جب دشمن ہوتا ہے تو اس کے دل پر رعب آ جاتا ہے، اس کے دل پر رعب طاری ہو جاتا ہے۔ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر۔ دوسری بات یہ ہے کہ پوری زمین میرے لیے مسجد اور پاک بنا دی گئی ہے، پاک کرنے والی ہے۔ کہیں بھی نماز کا وقت ہو جائے، نماز پڑھ لی جائے، اور وضو کے لیے پانی نہیں ہے تو تیمم کر لیا جائے۔ پہلی امتوں کو یہ خصوصیت نہیں ملی تھی۔ نماز کے لیے خاص جگہ ہوں، اور وضو اگر ان کے لیے ہے تو پانی ضروری، مٹی اور تیمم ان کے لیے نہیں تھا۔ تیسری بات یہ ہے کہ مال غنیمت میرے لیے حلال کر دیا گیا۔ پہلی امتوں میں مال غنیمت حلال نہیں تھا، جو بھی مال جمع ہوتا تھا ایک جگہ اس کو جمع کر کے رکھ دیا جاتا تھا، آگ آتی تھی اور اس کو جلا دیتی تھی، یہ اس کی قبولیت کی علامت تھی۔ اور چوتھی چیز، شفاعت کبریٰ کا مقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، جس کا پہلے کئی بار تذکرہ ہو چکا ہے۔ اور پانچویں چیز کہ مجھ سے پہلے ہر نبی اپنی مخصوص قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا، اور مجھے تمام اقوام، پوری دنیا کی تمام اقوام کی جانب بھیجا گیا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک عظیم پیغمبر کی امت بنایا ہے، خیر امت بنایا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، ہم بہترین امت ہیں، اس کو اللہ نے بہترین امت بنایا جو لوگوں کے نفع کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو رکھا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ خیر امت بننا ہے، بہترین امت بننا ہے، اور
اس ذمہ داری کو ادا کرنا ہے تو ہمیں دوسروں کو نفع پہنچانے کا جتنا ہم اہتمام کر سکیں اور دوسروں کو جتنا فائدہ پہنچا سکیں اپنی اپنی حد میں رہتے ہوئے اپنی اپنی صلاحیتوں کے ساتھ، تو ہم خیر امت کا لقب حاصل کرنے کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ بنا دے حقیقی معنی میں، لیکن کم از کم کوشش کے اعتبار سے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم دوسروں کو نفع پہنچانے والے بن جائیں۔ اخرجت للناس، نفع میں بنیادی نفع کیا ہے؟ دینی نفع پہنچائیں، کسی کو سمجھا کر، کسی کو عملی نمونہ دکھا کر، جس کا پہلے تذکرہ ہو گیا۔ آگے چلتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور لوگ کہتے ہیں، قیامت کا جب تذکرہ آیا نا، پیچھے بھی تذکرہ آیا تھا، تو ان لوگوں کے سامنے جب قیامت کا ذکر آتا ہے تو یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ وعدہ، قیامت آئے گی، سزا آ جائے گی، بشیر اور نذیر بھی تو یہی ہے کہ جنت کی بشارت اور دوزخ سے ڈرانا۔ تو لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، یہ وعدہ جو آپ کہتے رہتے ہیں قیامت آئے گی، تو سچے ہو تم لوگ، مسلمانوں تم لوگ سچے ہو تو بتاؤ یہ کب پورا ہوگا؟ ابھی بھی لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے، بتاؤ کہاں ہے؟ جواب، قل لکم میعاد یوم لا تستأخرون عنہ ساعۃ ولا تستقدمون، جواب میں آپ کہہ دیجئے تمہارے لیے میعاد یوم، خاص دن وعدے کا مقرر ہے، جب وہ وقت آ جائے گا، وہ اللہ جانتا ہے کون سا وقت ہے، جب وہ وقت آ جائے گا تو اس سے ایک گھڑی تم نہ مؤخر کر سکتے ہو نہ مقدم ہو سکتے ہو، اس سے تم ذرا دیر کے بعد جانا چاہو تب بھی نہیں، جلدی جانا چاہو تب بھی نہیں ہو سکتا۔ وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه، تو کفار کیا کہتے ہیں جواب میں؟ کفار کہتے ہیں کہ ہم تو مانتے ہی نہیں، وہ کہتے ہیں ہرگز ہم ایمان نہیں لائیں گے، نہ اس قرآن پر نہ ان کتابوں پر جو پہلے گزری ہیں۔ ٹھیک ہے، تم ایمان نہ لانا چاہو نہ لاؤ۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ، دنیا میں یہ سب لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، بحثیں ہوتی ہیں، ایمان نہیں لائیں گے، ہم یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے، آخرت کا حال اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں، سن لو۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ، اے مخاطب جب تو دیکھے گا ظالموں کو، ان کفار و مشرکین کو، وہ کھڑے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، اس وقت کیا ہوگا؟ یرجع بعضهم الى بعض القول، یہاں سے آیات ترجمہ ہی سے پورا مفہوم واضح ہو جاتا ہے، مزید تشریحات اور تفصیلات کی ضرورت نہیں ہے۔ قیامت کے روز جب قیامت آ جائے گی تو ان کا حال یہ ہوگا کہ اللہ کے سامنے ان کو کھڑا کیا جائے گا۔ یرجع بعضهم الى بعض القول، اور ان میں سے بعض لوگ بعض کے اوپر ذمہ داری ڈالتے ہوں گے، تمہاری غلطی تھی، تمہاری غلطی تھی۔ دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے، جب کچھ غلط ہو جاتا ہے تو ایک دوسرے پر ڈالتے ہیں، ہاں نہیں اس نے کہا تھا نا اس لیے ایسا ہوا، اس نے کہا تھا اس لیے کیا۔ یرجع بعضهم الى بعض القول یقول الذین استضعفوا للذین استکبروا، اب بعض کے اوپر ذمہ داری ڈالتے ہوں گے، تمہاری غلطی تمہاری غلطی۔ کیسے؟ جن لوگوں کو کمزور قرار دیا گیا، کمزور قسم کے لوگ، ماتحت لوگ، بچے ہوں گے، ماتحت ہوں گے، غلام ہوں گے، یا کسی سردار کی ماتحتی میں مامور ہوں گے، استضعف، حاکم کے ماتحت کام کرنے والے ہوں گے، بادشاہوں کے وزراء اور ماتحت کام کرنے والے، استضعف، جو بھی کسی درجے میں کسی کا ماتحت ہے، تو جو ماتحت ہوں گے وہ اپنے بڑوں سے کہیں گے، یقول الذین استضعفوا للذین استکبروا، جو لوگ جن کو کمزور قرار دیا گیا، جو کمزور سمجھے جاتے تھے، وہ کہیں گے ان لوگوں سے جو بڑے بنے تھے، لولا انتم لکنا مؤمنین، دیکھو تم نہ ہوتے نا، تم رکاوٹ نہ ڈالتے تو ہم ایمان میں داخل ہو جاتے، آج ہمیں یہ مشکل پیش نہ آتی۔ قال الذین استکبروا، اس میں عام ہے، ہم یہ نہ سمجھیں کہ صرف حکام مراد ہیں، بچے ماں باپ کو کہہ سکتے ہیں، اور جو بھی ماتحت ہے وہ اپنے بڑے کو کہہ سکتا ہے۔ یقول الذین استضعفوا للذین استکبروا لولا انتم لکنا مؤمنین قال الذین استکبروا ان للذین استضعفوا، تو جو لوگ دنیا میں بڑے سمجھے جاتے تھے وہ کہیں گے ان لوگوں سے جن کو کمزور قرار دیا گیا، انحن صددناکم عن الہدی بعد اذ جاءکم، کیا ہم نے روکا تھا تمہیں ہدایت قبول کرنے سے؟
کیا ہم نے تمہیں ہدایت قبول کرنے سے روکا تھا جب ہدایت آ گئی تھی؟ نہیں۔ روکا تھا کا مطلب مجبور کیا تھا، زبردستی؟ ہاں، روکنے کی کوشش تو کرتے تھے، کہتے تھے نہیں یہ غلط ہے، یہ نہیں ماننا ہے، لیکن تمہارا دل تو ہمارے کنٹرول میں نہیں تھا، اختیار تمہیں اپنا تھا، تم ایمان لانا چاہتے تو ہم مجبور تو نہیں کر سکتے تھے کہ ایمان قبول نہیں کر سکتے؟ کیا ہم نے زبردستی تمہیں روکا تھا ہدایت سے جب ہدایت تم تک پہنچ گئی؟ نہیں، بلکہ تم مجرمین، تم خود مجرم تھے، تمہارا جرم۔ وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا، اور جن کو کمزور قرار دیا گیا وہ کہیں گے ان لوگوں سے جو بڑے تھے، بل مکر اللیل والنہار اذ تأمروننا، ہاں ٹھیک ہے، تم لوگوں نے زبردستی ہمیں اجبار مجبور تو نہیں کیا تھا، کفر پر مجبور تو نہیں کیا تھا، لیکن مکر اللیل والنہار اذ تأمروننا، جو آج کل کے حالات ہیں وہ پورے حالات، مکر اللیل والنہار اذ تأمروننا ان نکفر باللہ ونجعل له اندادا، دن رات کی جو تدبیریں، دھوکے بازیاں جو آپ لوگ کرتے رہے، میڈیا کے ذریعے سے پھیلاتے رہے اسلام غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، مکر اللیل والنہار اذ تأمروننا ان نکفر باللہ ونجعل له اندادا، دن رات کی جو فریب اور تدبیریں کرتے رہے اور ہمیں یہ بتاتے رہے کہ اللہ کے ساتھ کفر کرو، اس کے ساتھ شریک ٹھہراؤ۔ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، لیکن یہ تو ظاہری زبانی لڑائی جھگڑا، اللہ تعالیٰ اس کا موقع دیں گے ان کو، ورنہ وہاں کس کو ہوش ہوگی؟ اللہ تعالیٰ ان کو موقع دیں گے کہ آپس میں بحث کر لیں، بحث ہو جائے گی، اب کیا ہوگا؟ سامنے عذاب آ رہا ہوگا، عذاب ہوگا۔ اب وہ بھی ہیں جو بڑے ہیں اور سردار ہیں، ان کو بھی پتہ ہوگا ہمارا قصور ہے کہ ہم نے ان کو گمراہی میں ڈالا تھا اور ان کو ہم نے ایمان لانے سے روکا تھا۔ جو لوگ ماتحت تھے ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ ہمیں زبردستی نہیں روک سکتے تھے، انہوں نے ہمیں ترغیب دی، ہم نے ان کی بات مان لی، ورنہ ہم خود اگر ایمان لانا چاہتے تو لاتے۔ ہمارے کتنے ساتھی تھے جو ایمان میں داخل ہو گئے، کتنے تھے جو غیر مسلم گھرانوں میں تھے اور اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو دونوں کو افسوس اور ندامت تو ہوگا، پشیمانی ہوگی، لیکن چھپائیں گے، دوسرے کے سامنے ظاہر نہیں کریں گے، شرمندگی نہ ہو، شرمندگی نہ ہو۔ ہوتا ہے نا انسان، ایک تو سزا اور اوپر سے دوسرا کوئی ہنس رہا ہے ہمارے اوپر، نہیں نہیں ہمارا کوئی قصور ہی نہیں تھا، ہمارا تو قصور ہی نہیں تھا۔ تھوڑی دیر کے لیے تو ایسا چلے گا، لیکن پھر تو ظاہر ہے ان کا صبر عذاب کے مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ تو تھوڑی دیر تو وہ برداشت کریں گے اور ندامت کو چھپائیں گے، لیکن پھر وہ سلسلہ بھی ختم ہو جائے گا، وہ چھپا بھی نہیں رہے گا۔ بل مکر اللیل والنہار اذ تأمروننا ان نکفر باللہ ونجعل له اندادا، اللہ کے ساتھ ہم کفر کریں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں، یہ تدبیریں دن رات آپ تم لوگوں کی چلتی رہتی تھیں۔ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، اور ندامت کو وہ چھپائیں گے جب عذاب کو آتا ہوا دیکھیں گے، عذاب دیکھیں گے تو ندامت چھپائیں گے، ظاہر نہیں کریں گے، بڑے بھی ماتحت بھی، کہ نہیں ہمیں کوئی افسوس نہیں، ہم نے کوئی غلط کام نہیں کیا، لیکن کتنے چھپائیں گے؟ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور ہم کافروں کی گردنوں میں طوق ڈال دیں گے، جیسے قیدیوں کے گلوں میں طوق ڈالا جاتا ہے بڑا سا، اور اس کے ساتھ ہاتھوں کو زنجیروں کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے، تو ہاتھ بھی بندھے ہوئے، سر اوپر اٹھا ہوا ہے۔ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کو بدلہ تو انہی اعمال کا دیا جائے گا جو وہ کریں گے۔ ہم اس کو مفہوم کے، یہ تو مفہوم بتا رہا تھا، مطلب یہ ہے کہ ان کو آخرت میں کہا جائے گا کہ حل یجزون، ابھی ہمیں کہا جا رہا ہے کہ ان کو آخرت میں انہی اعمال کا بدلہ دیا جائے گا جو وہ دنیا میں کیا کرتے تھے۔ آخرت میں کوئی اللہ تعالیٰ زائد اپنی طرف سے سزائیں نہیں مقرر فرمائیں گے، جو اعمال کیے تھے وہی اعمال وہاں پر اس شکل میں ہوں گے، یا اس اعمال کا بدلہ وہاں پر پہلے سے متعین ہے وہ ملے گا ان کو۔ کوئی ایسا نہیں کہ ان کے گناہوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے، اعمال ان کے خود کے تھے، ان کی خود کی جو محنت تھی اس کا ان کو نتیجہ مل رہا ہے۔ هل یجزون الا ما كانوا يعملون، ان کو بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر انہی اعمال کا جو وہ دنیا میں کیا کرتے تھے۔ اسی لیے بتایا گیا کہ دیکھو، توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے، یہ بنیادی عقائد ہیں۔ حق اور باطل واضح ہو چکا ہے، ہر جگہ حق اور باطل کی تعلیمات پہنچ چکی ہیں۔ اب کوئی ماحول کی وجہ سے،
کوئی بڑوں کے دباؤ اور پریشر کی وجہ سے نہیں مانتا، اللہ تعالیٰ نے واقعہ بیان کر کے ان آیات میں بتا دیا کہ آخرت میں اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، ہر ایک کو اپنا حساب دینا ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ کسی نے مجھے مجبور کیا تھا۔ مسلمان ہیں، کوئی کہتا ہے کہ مجھے نیک ماحول نہیں ملتا، میں نیک اعمال کیسے کروں، میرے پاس نمازوں کا ماحول نہیں ہے، گھر میں میرے پاس شریعت پر عمل کرنے کا ماحول نہیں ہے، آخرت میں یہ عذر معتبر نہیں ہوگا۔ ہر ایک کو اپنی ذمہ داری سے شریعت پر عمل کرنا ہے، اور جو قرآن و حدیث کی تعلیمات ہیں اس کو سیکھنا اور اس پر عمل کرنا ہر ایک کی اپنی ذمہ داری ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔